बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान इसको फॉर्मलाइज कर रहा है और उसने बाकायदा ये बता दिया है अक़वाम मुत्तहिदा टाल प्लाजा आ रहा है कि अब ये मामला जो पहले चल रहा था अब उसी तरह होगा जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट में जो है तुर्की करता है, सुएज कैनाल पर इजिप्ट करता है, पनामा कैनाल के ऊपर होता है। तो जो अभी गुजरगाह हमारी इस्तेमाल करेगा, हमारे इस रास्ते से गुजरेगा, उसको पैसे अदा करने होंगे, पैसे अदा करके यहाँ से गुजरेगा और ये इक्विवेलेंट टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनती है। और जब आप इसका स्केल देखते हैं कि अगर उतनी ही ट्रैफिक 150 वेसल्स जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर गुजरने लगे और ईरान इसी तरह लाखों डॉलर पर वेसल, $2 लाख, $5 लाख, $7 लाख अकॉर्डिंग टू दी अमाउंट के उसके ऊपर कितना सामान मौजूद है वो चार्ज करने लग जाए तो ये तकरीबन अरब हा डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर, 800 अरब डॉलर का एक रफ एस्टिमेट है कि उतना पैसा भी ईरान जो है वो इसमें इकट्ठा कर सकता है। और आप सोच लें कि अगर वो युआन में चार्ज करने लग जाए और इतनी बड़ी जो है वो करेंसी चाहिए हो तो फिर यूएस डॉलर को कितना बड़ा धचका जो है वो लग सकता है। फिर आगे वो परमानेंट टोल बूथ की बात करते हैं, फिर किस तरीके से इसके ऊपर रीजनल रिएक्शन आ रहा है और ईरान की अप्रोच एपी के मुताबिक ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रही है। अब उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है। अब याद आ गया इंटरनेशनल लॉ, अब इनको इंटरनेशनल लॉ याद आ रहा है। लेकिन अब जब आप इसको देखते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप की जो चीखें हैं वो बिला वजह नहीं है। जो अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ सीज, जब आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये वो कानून है या ये वो मुरव्वजा इस वक्त जिन जिन ममालिक ने उसको रेटिफाई किया हुआ है उसके मुताबिक वो बेस लाइन सेट करता है कि जो 12 नॉटिकल माइल है वो टेरिटोरियल सी है। सही, 12 नॉटिकल माइल। अब आपको पता है कि जो आबनाए हुर्मुज़ है हम उसको कितनी मरतबा एक्सप्लेन कर चुके हैं, 21 नॉटिकल माइल जो है उसका एरिया है और उसके बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी जगह जहां पर नीचे समंदर थोड़ा सा गहरा है, चट्टानें मौजूद नहीं हैं, कोरल रीफ्स मौजूद नहीं हैं और हैवी कंटेनर्स की शिपिंग रूट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। दरमियान में 2 नॉटिकल माइल का एक बफर जोन है, उसके राइट और लेफ्ट के ऊपर एक लेन आने के लिए और एक लेन इधर से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो जब आप 12 नॉटिकल माइल करते हैं तो 12 नॉटिकल माइल का जो 21 नॉटिकल माइल का निस्फ बनता है वो 10.5 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के एक्चुअली यूएन क्लॉज के मुताबिक टेरिटोरियल वाटर्स में से ही वो जहाज गुजरते हैं। सही। और ये जब आप पढ़ते हैं कि वहां पर क्या मामला आता है, जो टेरिटोरियल सी है वो 12 नॉटिकल माइल तक है, जो कंटिजियस जोन है वो 24 नॉटिकल माइल तक है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक है जिस मुल्क की सरहद वहां पर है। तो 200 यानी कि केकड़ा वन जो है वो कराची से 180 नॉटिकल माइल पे था। सही। जहां पर ड्रिलिंग हुई थी, शेल के रिजर्व्स की बात हो रही थी, वो 180 नॉटिकल माइल पर था। पाकिस्तान का क्यों उसके ऊपर हक था? क्योंकि यूएन क्लॉज कहता है कि आपके 12 नॉटिकल माइल, फिर 200 नॉटिकल माइल और उसके बाद आपके हाई सीज या ओपन ओशन, इंटरनेशनल वाटर्स, खुले समंदर जो है वो शुरू होते हैं जहां पर दुनिया की कोई भी कौम, कोई भी कौमियत वहां पर ड्रिलिंग जो है वो कर सकती है। और फिर यहां पर क्या रूल्स हैं कि आप जो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज है ना उसमें भी, जिसको ये बेसिकली बुनियाद बना रहे हैं कि इस बुनियाद पर ईरान चार्ज नहीं कर सकता। ईरान अगर अब आप यूएन क्लॉज को खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पैसेज इनोसेंट होता है उस वक्त तक जब वो अमन, गुड ऑर्डर, सिक्योरिटी और कोस्टल स्टेट की उसको मुतासर नहीं करता। तो ये डिक्लेयर किसने करना है कि फलां वेसल जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है या नहीं है? इनोसेंट पैसेज की जब आप बात करते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है राइट टू इनोसेंट पैसेज की, इसमें तमाम वेसल्स शामिल हैं, उसमें वॉरशिप्स शामिल हैं, उसमें कमर्शियल वेसल्स शामिल हैं और जो सबमरीन्स हैं उनको स्नॉर्कल करके जाना पड़ेगा। स्नॉर्कलिंग होती है एक तो जब ज़ेरे आब होती है, आबदोज, तो वो तो फिर सिर्फ सोनार से या स्पेशल उसके डिटेक्टर्स हैं जहां से आप उसको जो है वो उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। अदरवाइज स्नॉर्कल करने के लिए, और ये जो डीजल पावर्ड इंजन की सबमरीन्स हैं उनको स्नॉर्कल करने के लिए ज्यादा आना पड़ता है। जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं उनको वो बहुत लंबे वक्त के लिए
پانی کے نیچے رہ سکتی ہیں, باقی جو ہیں ان کو اوپر آ کے بیسیکلی سانس لینا پڑتا ہے. بالکل سنارکلنگ کے لیے اس کی ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو وہ اب یہ تو ایران نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نان انوسینٹ ایکٹیویٹیز, ایکشنز دیٹ میک پیسج نان انوسینٹ انکلوڈ دا تھریٹ آف فورس, ویپنز ایکسرسائزز, اسپائنگ, لانچنگ ایئر کرافٹ, ولفل پولوشن اور فشنگ. صحیح, ان میں سے کسی مقاصد کے لیے آپ نہیں آ سکتے. تو اس کو چیک کرنے کی اگر ایران کہتا ہے کہ نہیں ہم نے صرف یہ چیک کرنا ہے اور پاسدارانہ انقلاب اس کے لیے موجود ہے, تو ایک مسئلہ تو پڑ گیا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی ایزی معاملہ نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو کہ یہ جو مذاکرات والے معاملات چل رہے ہیں, مذاکرات ابھی شنید ہے کہ ظاہر ہے کہ مذاکرات پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 48 گھنٹوں پہ میں حملہ کر دوں گا اور ایران کے جو پاور گریڈز ہیں, پاور اسٹیشنز ہیں, ان کو اڑا دوں گا. پھر اس نے کہا کہ میں 5 دن ویٹ کروں گا. پھر اب اس نے کہہ دیا کہ 10 دن ویٹ کروں گا. بیسیکلی جو شرائط پاکستان کے تھرو ایران کو کنوے ہوئی ہیں 15 نکات, اور پھر ایران کی شرائط پاکستان کے تھرو امریکہ کو کنوے ہوئی ہیں. نہ ایران کے لیے امریکی شرائط ایکسیپٹیبل ہیں, نہ امریکہ کے لیے ایران کی شرائط ایکسیپٹیبل ہیں. اور پھر جو ریجنل کنٹریز ہیں گلف میں خاص طور پر, ان میں ایک بہت زیادہ انگزائٹی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے. صحیح, وہ اب ان کی ساری عمر کی محنت ضائع ہوگی نا, جو انہوں نے بڑا سیکیور بنایا تھا, بزنس ہب بنایا تھا, ٹورزم ہب بنایا تھا, سب. اب متحدہ عرب امارات باقاعدہ اس میں شامل ہو گیا ہے کہ انہوں نے بھرپور قسم کی حمایت کر دی ہے امریکی جنگ کی. اور انور گرگاش کا پھر جو اقوام متحدہ میں اور امریکہ میں سفیر ہیں متحدہ عرب امارات کے, آپ ان کے سٹیٹمنٹس اٹھا لیں. ناؤ دے آر سیئنگ کہ ہمیں صرف یہ جو نیگوسیشنز اور مذاکرات ہیں ایسے نہیں چاہیے جنگ بندی کے, فائر بندی کے, اب ہمیں فلاں تھریٹ, ڈرونز اور اس سب کا جو جناب گارنٹیز چاہیے کہ ایران کے وہ سب کے سب ختم ہوں گے. تو اب امکان یہ ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے براہ راست مذاکرات ہوں یا نہ ہوں, یا تو پاکستان کی یہ ٹیلی فونک سارے معاملات چلتے رہیں گے, یا پھر ایکسپیکٹ سم فورن منسٹرز, مثلا ترکی, ایجپٹ, سعودی عرب, 1-2 اور ملک, ان کے وزرائے خارجہ ہو سکتا ہے کہ اس ویکینڈ کے اوپر آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں کہ یہاں پر جناب بات چیت چل رہی ہو ان کے درمیان اور اس کے طرف آگے بڑھا جا رہا ہو. اب آج وہ جو 10 جہازوں کی کہانی ہے, دیکھیں 10 جہازوں کی کہانی کی جو پلازیبل ایکسپلینیشن ہے یا پھر اب آپ کو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ دکھایا نا کہ جیسے جو ایران میں رجیم ہے یا پاسدارانہ انقلاب ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز, یا بھینٹ چڑھا رہے ہیں. دوسری طرف ایک پوری کیمپین چل گئی پاکستان کے حوالے سے, وہ ایک سردار حسین نجات نامی کوئی اکاؤنٹ ہے. اب آپ اس اکاؤنٹ کی جا کے انفارمیشن ہی دیکھیں کہ وہ 2025 کے آخر میں بنتا ہے اور فروری کی 28 تاریخ کو وہ اپنا نام چینج کرتا ہے, اور فروری کے 28 سے پہلے اس کی کوئی ٹویٹ نہیں ہے, اور اب اس کی فالوئنگ بھی بن گئی ہے, اور وہ جناب یہ خبریں کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر ایرانی ایمبیسی نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹس ہیں اور یہ پاکستان اور ایران کے حوالے سے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. ایران جو یہ ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے, دیکھیں اس جنگ کے بعد سے پوری دنیا چاہتی ہے یہ جنگ ختم ہو جائے. صحیح, دیر از ناٹ اے سنگل کنٹری, ہر ایک کی یہ ضرور ہے کہ اپنی اپنی شرائط پہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. اسرائیل کی اپنی شرائط ہے, وہ کہتے ہیں کہ ملیا میٹ کر دیں. امریکہ کی اپنی شرائط ہیں, اپنی خواہشات ہیں, ترکی کی اپنی ہوں گی, پاکستان کی اپنی ہوں گی, گلف ممالک کی اپنی ہوں گی. لیکن جب یہ ارج پیدا ہوئی کہ آپ نے مذاکرات کرنا ہے, وہاں پر تو ڈی سینٹرلائز موزائک ڈیفنس ڈاکٹرن جو ہے یا اسٹریٹجی جو ہے وہ ان پلیس ہے. صحیح, کہ آپ نے ٹاپ ٹیئر 40-50-60 لوگ جو ہیں ان کو شہید کر دیا. ہو از ان چارج, ہو از ان پاور. آپ نے مذاکرات کرنے کس سے ہیں, دوسری طرف تو کلیئر ہے. تو جب پاکستان نے اس کے لیے زور لگایا, کیونکہ پاکستان ایک بڑی آکورڈ پوزیشن میں آ گیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ انوالو ہو رہا ہے اور ہمارا جو ہے وہ ایک ڈیفنس پیکٹ سعودی عرب کے ساتھ ہے, تو اس لڑائی کو کسی طرح کوئی ختم کروائیں. پاکستان یوزڈ اٹس گڈ آفیسز, اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو استعمال کیا, پاکستان نے رابطہ کیا
اور ایران بھی اس جنگ کا ظاہر ہے کہ خاتمہ چاہتا ہے. جو اس وقت ایران میں ہو رہا ہے تباہی اور بربادی تو ہے صحیح. اور اس وقت بہت پریشر ہے. ایران کب تک اس کو سسٹین کر سکتا ہے؟ تو ہر طرف جب یہ ارج موجود تھی تو امریکہ بہادر نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ, جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو رضا پہلوی ہے اس کو وہ جرمن چانسلر کے نمائندے بن کے لوگوں نے بیوقوف بنا دیا. تو امریکہ کو ظاہر ہے کہ یہ تو تھا نا کہ ہم نے بات جس سے کرنی ہے وہ ایکچولی پاورفل ہے, وہی ہی از کالنگ دا شاٹس. یعنی مجتبیٰ خامنہئی تو منظر عام پر نہیں. صحیح. آپ نے جس سے بات کرنی ہے آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں اس وقت ایران کے اوپر اس بندے کا کنٹرول, جس کے پاس پاسداران انقلاب کا کنٹرول ہے. جی. پاسداران انقلاب کا کنٹرول اس وقت کہاں ایکسرسائز ہو رہا ہے؟ آبنائے ہرمز پہ. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا آرڈر وہاں کام کرے گا, کہ اس کا آرڈر پورے ایران پہ کام کرے گا یا نہیں؟ اگر وہ یہ کہے پاسداران انقلاب کو کہ یہ 10 جہاز جانے دو جن کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے, اور وہ وہاں سے نکل کر آ جاتے ہیں, وہ امریکہ کو نہیں گئے, یا امریکہ کو ابھی اس کی تفصیلات نہیں پتہ کہ وہ جہاز پاکستان میں ہی ہیں, پاکستان سے کہیں اور چلے گئے, کیونکہ ڈینائل تو اس کا نہیں آیا. بیسیکلی ٹو میک شور کہ آپ درست بندوں سے بات کر رہے ہیں. صحیح. مسعود پزشکیان ہے پاورفل, مجتبیٰ خامنہئی کا تمام اثر و رسوخ ہے, اندر کوئی فیکشن اور بن چکا ہے, عباس عراقچی ہیں, محمد رضا کالی باف ہیں, کون ہے؟ یہ ایک سوال موجود تھا. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ٹیکنیکلی پلازیبل ایکسپلینیشن یہی آتی ہے جو ہمارے ایک سینئر ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی انچارج کا پتہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو آبنائے ہرمز سے جہاز نکلنے دے گا. وہ نکل گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے وی آر ٹاکنگ ٹو دا رائٹ پیپل, اور وہاں سے یہ مذاکرات والی کہانی, یہی اس کی ایکسپلینیشن. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.